بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قوم سبا کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے حالات بیان کیے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک قبیلہ سبا، ان کے مقامات، سکونت اور ان کے شہروں میں خدا کے وجود اور اس کے کمال و قدرت اور احسان کی ایک آیت و دلیل تھی کہ وہ دو باغ ان کے شہروں کے دائیں اور بائیں جانب تھے۔ خدا نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ تمہارے شہر بہتر اور پاک ہیں اور تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے۔ اس پر بھی ان لوگوں نے روگردانی کی اور شکر نہ بجا لائے تو ہم نے ایک سخت سیلاب یا وہ سیلاب ان کی طرف بھیجا جو سخت بارش کے سبب ہوتا ہے، اور ان کے باغوں کو برباد کر کے ایسے تو باغ ان کے عوض دیے جن کے پھل بد مزے تھے اور جن میں کانٹے دار درخت تھے اور تھوڑ اور بیر کے درخت بھی شامل تھے۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی اور ہم تو بڑے ناشکروں ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور ہم اہل سبا اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی تھی اور چند بستیاں صحرائے آباد کی تھیں جو ایک دوسرے سے نمایاں تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کی راہ مقرر کی تھی، ان میں راتوں اور دنوں کو بے خوف پھرو اور چلو۔ تو وہ کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے، کیونکہ یہ شہر ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان شہروں کو تباہ کر کے ان کے افسانے بنا دیے اور ان کو منتشر کر دیا۔ ان میں سے ہر ایک قبیلہ شام، مکہ، مدینہ، عمان اور عراق میں تتر بتر ہو گئے۔ بے شک ان کے قصے میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اور صبر شکر کرنے والوں کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل سبا کی ایک جماعت تھی جن کے شہر ایک دوسرے سے قریب تھے اور وہ باہم آسانی سے ملتے جلتے تھے۔ ان شہروں میں نہریں جاری تھیں اور وہ بہت مالدار اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کفران نعمت اور خود ہی ان اپنی راحتوں میں تغیر کے خواہاں ہوئے تو خدا نے ایک سیلاب بھیجا جس نے ان کے شہروں کو تباہ کر دیا۔ ان کے مکانات غرق ہو گئے اور تمام اموال برباد ہو گئے، اور ان کے ہرے بھرے باغوں کے عوض وہ باغ پیدا ہوئے جن کا ذکر خدا نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ علی بن ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا تھا کہ انہوں نے ایک خلیج دریائے شیریں سے بلاد ہند کی جانب جاری کیا تھا اور ایک بڑی دیوار پتھروں اور چونے سے تیار کی تھی جس سے پانی شہرہائے قوم سبا میں جاری ہو گیا تھا، اور اس دیوار میں درے بنائے گئے تھے۔ اس خلیج سے چند نہریں نکلتی تھیں، جب چاہتے اس دیوار کے دروں کو کھول دیتے جن سے جس شہر میں جس قدر مقصود ہوتا پانی پہنچا دیتے اور پانی کھیتوں میں جاری ہو جاتا تھا۔ ان کے شہر کے دہانے بائیں جانب 2 باغ تھے جو 10 روز کی راہ کے مربع میں پھیلے ہوئے تھے اور اس قدر گھنے اور پھلوں سے لدے ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص اس باغ میں داخل ہو کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا چاہتا تو 10 روز تک سورج نظر نہیں آ سکتا تھا۔ جب ان لوگوں نے سرکشی کی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کرنے لگے اور نیکیوں کی نصیحت نہ مانی اور اپنے اعمال قبیحہ سے باز نہ آئے تو خدا نے بڑے بڑے چوہوں کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے اس دیوار کو کھودنا شروع کیا اور اس میں سے بڑے بڑے پتھر نکال کر دور پھینکنے لگے، اور اگر ان پتھروں میں سے کسی ایک پتھر کو بہت مضبوط اور طاقتور آدمی اٹھانا چاہتا تو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر ان میں سے بعض لوگوں نے اس شہر سے بھاگ گئے اور وہاں کی بود و باش ترک کر دی۔ چوہے برابر اس دیوار کے کھودنے میں مشغول رہے یہاں تک کہ وہ دیوار بالکل منہدم ہو گئی اور سیلاب بیک وقت ان پر آن پڑا، ان کے شہروں کو خراب کر دیا اور باغ کے درختوں جڑوں سے اکھاڑ کر بہا لے گیا۔